بیٹھے بیٹھے آپ نواز رہے تھے دادو تحسین سے، نوٹوں سے، ہوٹوں سے، تو بیٹھے بیٹھے چار مصرے مجھے یاد آ رہے تھے۔ وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں، حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ غریبی کوڑے کچرے سے بھی روٹی ڈھونڈ لیتی ہے، امیری شوق سے برتن میں جھوٹا چھوڑ دیتی ہے۔ تکبر کرنے والوں کی کہیں عزت نہیں ہوتی، وہ ڈالی ٹوٹ جاتی ہے جو جھکنا چھوڑ دیتی ہے، وہ ڈالی ٹوٹ جاتی ہے جو جھکنا چھوڑ دیتی ہے۔ اچانک مجھے چار مصرے اور یاد آئے جو باہر چلے جاتے ہیں کئی سال میں، عرب سے، مصر سے، قطر سے، امریکہ سے، افریقہ سے آتے ہیں۔ ان کے لیے میرا اشارہ ہے کہ دولت کی بھوک تھی تو کمانے نکل گئے، دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے، بچوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہ مل سکی، فرصت ملی تو ہاتھ سے بچے نکل گئے، فرصت ملی تو ہاتھ سے بچے نکل گئے۔ اب اگر بیداری آئی ہے، سننے کی تیاری آئی ہے، ہمارے رضوان واحدی صاحب علاقے کے ذمہ دار باوقار علماء کرام تشریف فرما ہے، ایک بار پوری زندگی کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو سبحان اللہ، ہاتھوں کو لہرا کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرت بڑا اچھا پیغام دے رہے تھے، بتانا چاہتے تھے سیرت آقا سے یوں جیون سجانا چاہیے، سیرت آقا سے یوں جیون سجانا چاہیے، زندگی بھر دوسروں کے کام آنا چاہیے، زندگی بھر دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ دیکھ کر چہرہ نبی کا چھوڑ دی تلوار بھی، دیکھ کر چہرہ نبی کا چھوڑ دی تلوار بھی، یہ کہہ اٹھے حضرت عمر ایمان لانا چاہیے، یہ کہہ اٹھے حضرت عمر ایمان لانا چاہیے۔ اور دوسرا شاعر کہتا ہے غمزدوں کے واسطے غمخوار ہونا چاہیے، زندگی جینے کا ایک معیار ہونا چاہیے، مال و دولت شان و شوکت پاس چاہے کچھ نہ ہو، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دو، اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالا دے دو، اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر، اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دو، اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دو۔ تاجدار مدینہ کانفرنس کرانے والے انجمن عاشقان اعلیٰ حضرت مبارک ہو، آپ کا جلسہ 100% کامیاب ہے۔ آپ نے بہت اچھے اچھے خطبہ کو بلایا، اس شاعر کو بلایا جس کو صرف ہندوستان والے نہیں بلکہ پوری دنیا کے سنی مسلمان ناز کرتے ہیں۔ الحمدللہ ایسا شاعر جو جلسوں کی کمیٹیاں ناز کرتی ہیں، انجمنیں ناز کرتی ہے، ہر عاشق رسول ناز کرتا ہے، جب وہ نعت رسول گنگناتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم گاؤں میں نہیں گنبد خضرا کی چھاؤں میں گھوم رہے ہوں۔ جب وہ نعت پڑھتے ہیں تو جس کی نعت سے عشق و عقیدت اور عشق رسول کے چشموں بنتے ہیں، جس کی نعتیہ شاعری میں فصاحت و بلاغت کی فراوانی، عشق و عقیدت کی جولانی، دریا کی روانی، سمندر کی سیلانی، موجوں کی طغیانی، سورج کی درخشانی، چاند کی تابانی، تو کیا سبحان اللہ کہنے میں ہے کوئی پریشانی؟ تشریف لا رہے ہیں شہنشاہ ترنم پیکر شعر و سخن حضرت اسد اقبال صاحب کی کلکتہ بھی۔ مجھے چار مصرے یاد آئے، محبت سے ہاتھ اٹھا کے لہرا کے بولو سبحان اللہ۔ وہ وقت آج ہیں دل بیتاب آ گیا، عشق نبی کا جلسے میں سیلاب آ گیا، کرتے ہیں یاد جس کو اسد اقبال نام سے، وہ آفتاب نعت کا مہتاب آ گیا۔ میں کہوں گا اسد اقبال صاحب لے کے طیبہ چلو خدا کے لیے، دل تڑپتا ہے مصطفیٰ کے لیے، ہاتھ اٹھے منت دعا کے لیے، آ گئے مصطفیٰ عطا کے لیے۔ اور چرچا تیری آواز کا میرے نگر میں ہے، شہرا تیرے انداز کا ہر ایک گھر میں ہے، تو آ گیا تو بزم میں جان آ گئی، تیرا شمار یوں تو اہل نظر میں ہے۔ آئیے آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، اگر آدھا ہاتھ سلامت ہے تو آدھا ہاتھ اٹھا کے بولو، ایک ہاتھ سلامت ہے ایک ہاتھ اٹھا کے بولو، دونوں ہاتھ سلامت ہو مٹھی باندھ کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ایسا جلسہ کبھی کبھی ہوتا ہے جو ابھی ابھی ہو رہا ہے۔ تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے، اسلام کی عظمت پہ ہم جان لٹا دیں گے۔ گھر چھڑا جہاں والوں، اسلام کے شیروں کو ہم 1400 برس پہلا کوہرام مچا دیں گے۔ اور محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان حضور صابر پاک، فیضان حضور مختوم سمنا، فیضان اولیاء کرام، تاجدار مدینہ کانفرنس جناب محترم اسد اقبال صاحب قبلہ کلکتوی۔ کچھ لوگ نقل کرتے ہیں نقال کی طرح، کچھ لوگ نقل کرتے ہیں نقال کی طرح، اور دام مانگتے ہیں کھرے مال کی طرح۔ ہندوستان گھوم کے آیا ہوں میں ابھی، ہندوستان گھوم کے آیا ہوں میں ابھی، کوئی نہیں ملا اسد اقبال کی طرح۔